ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سننے کو ملا اور میرے اوسان خطا ہو گئے، جسے اردو میں کہتے ہیں اوسان خطا ہو جانا، پریشان ہو جانا، روح کے رونگٹے کھڑے ہو جانا، کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ مفہوم کیا ہے حدیث مبارکہ کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک قصہ سنایا، اللہ کمی بیشی معاف کرے، میں کچھ اپنے الفاظوں میں بیان کروں گا تو فوکس سے سن لیجئے گا، شاید کہیں نہ کہیں کچھ کام آ جائے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں تو۔ اللہ کمی بیشی معاف کرے، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص تھا اور اس نے اپنے بچوں کو بزرگی کے وقت میں بلایا اپنے پاس۔ جب وہ بزرگ ہو چکا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، میری ایج ہو گئی ہے۔ بچے آئے تو اس شخص نے پوچھا کہ میں کیسا باپ ہوں، میں کیسا فادر ہوں تم لوگوں کا، بابا کیسا ہوں آپ کا؟ تو بچوں نے بتایا کہ اچھے بابا ہیں آپ، اچھے فادر ہیں۔ تو شخص نے ایک ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے پھر میری ایک بات ماننا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے جسم کو جلا دینا، اور وہ راکھ جو اکٹھی ہوگی میرے جسم کو جلانے کے بعد اس کا کچھ حصہ ہوا میں اڑا دینا آندھی میں، کچھ پانی میں بہا دینا اور کچھ مٹی میں بہا دینا، کہیں نہ کہیں مٹی میں پھینک دینا، اس کے ذرے ذرے ہو جائیں گے۔ اب بچوں کو یہ بات عجیب تو لگی، لیکن فادر کا لحاظ تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ خیر اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ ہونے کے بعد اس کے بچوں نے یہی کیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اسے جلایا، اس کی راکھ کو لے گئے، کچھ ہوا میں آندھی میں اڑا دی، کچھ مٹی میں بہا دی اور کچھ پانی میں بہا دی۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان ذروں کو کہ دوبارہ اس شخص کی جو شخصیت ہے اس کو دوبارہ سے کریٹ کرو۔ وہ دوبارہ سے کریٹ ہو گئی اور وہ شخص جب اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو وہ بالکل ایسے نیچے سر جھکائے ایسے کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی غلام کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمیں حکم ہے نماز میں کھڑا ہونے کا، کچھ ویسے ہی عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور پیشی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جی میں اب مفہوم اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، تو اگر کوئی لفظوں کا چناؤ غلط ہو جائے تو معذرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اللہ کمی بیشی معاف کرے، اس شخص سے کہ یس اب بتاؤ کیسا کیوں کیا یا کیا سوچا تھا؟ تو شخص نے جو کہا نا، اس نے رونگٹے کھڑے کیے۔ اس شخص نے کہا کہ یا اللہ، مجھے جب پتہ لگا، فیل ہوا کہ میں مرنے والا ہوں، تو مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، مجھے اپنی غلطیاں کوتاہیاں یاد آ گئیں اور میں ڈر گیا کہ مجھے تمہارے حضور پیش ہونا پڑے گا، مجھے آپ کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہوگا اپنی ہر غلطی اور کوتاہی کا۔ میں ڈر گیا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ سلوک میرے ساتھ کرو، کیا پتہ کسی طریقے سے میں ختم ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں۔ میں اب ڈر گیا کہ میں آپ کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے، مجھے کہیں غلطی سے بھی مجھے آپ کے سامنے نہ پیش ہونا پڑے۔ اور آگے لفظ آتے ہیں کہ اگر خدا نے مجھ پہ قدرت پا لی تو وہ مجھے لے آئے گا، اور وہی ہوا، خدا نے ان پر قدرت پائی۔ خدا کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ الصمد، اللہ کے آگے کوئی کیسے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ قیامت کے روز تو کوئی سفارش نہیں کر پائے گا۔ صحابہ جتنے بھی ہم چیزیں اب تک پڑھ چکے ہیں، جتنی بھی چیزیں سیکھ چکے ہیں، ہم ان سے سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ اس دن کوئی کسی کو پوچھنے والا، کوئی کسی کو بتانے والا، کوئی کسی کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ایک رحمت ہے ہمارے اوپر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کے ہم پر برسیں گے، لیکن ہماری جو حرکتیں اور کرتوتیں ہیں، جو ہمارے کام ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ جب پیش کیے جائیں گے تو قرآن میں آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ تو جب اعضاء ہی آپ کے خلاف گواہی دیں گے، اس وقت آپ شرمندگی سے زمین میں اتنے گڑ جاؤ گے کہ آپ ریکویسٹ کرنے کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ آئی ایگریڈ آن دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ ہم اس ٹائم اتنے زمین میں گڑ جائیں گے کہ ہماری حیثیت یا اوقات کچھ نہیں ہوگی کہ ہم ریکویسٹ بھی کر سکیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر، اے نبی ہماری سفارش کر دیجئے۔ کس بیس پہ؟ آن وٹ گراؤنڈز؟ ایک اسٹوڈنٹ نے بہت محنت سے پورا سال پڑھا ہے، بڑی جان ماری، آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے تو آپ اس کی ہیلپ کرنے کو تیار ہو۔ لیکن ایک اسٹوڈنٹ نے کبھی کلاس اٹینڈ نہیں کی، کبھی کچھ نہیں پڑھا، کوئی محنت بھی نہیں کرتا، ایگزام میں آگے کہتا ہے کہ مجھے پیپر کروا دیجئے۔ دس از ناٹ فیئر نا؟ کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے جس نے پورا سال محنت کی، جس نے پوری ایمانداری اور شدت اور جذبے کے ساتھ کام اپنا کیا؟ اس کا بھی دل میں بھی کیا ہو دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کو، مگر وہ نہیں کھویا، وہ لگا رہا اپنے کام میں۔ ایک اور کچھ ایسا ہی واقعہ سننے کو ملا احادیث کے مفہوم سے، میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے ہیئر دیٹ آئی واز شاکڈ۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو کریٹ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جا کے وزٹ کر کے آئیں جنت کا۔ وہ گئے، انہوں نے جنت کا وزٹ کیا تو آ کے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہاں کون نہیں آنا چاہے گا؟ ایوری ون وانٹس ٹو کم ہیئر، ہر کوئی آنا چاہے گا یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جائیے اب راستہ دیکھ کے آئیے یہاں جنت تک آنے کا۔
وہ گئے, انہوں نے جب راستہ دیکھا تو انہوں نے آ کے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس پہ کون چل پائے گا, اس پہ تو کوئی بھی نہیں چل پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جائیے اب جہنم کو دیکھ کر آئیے, میں نے جہنم کریٹ کی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جہنم کو وزٹ کر کے جب آئے تو کانپتے ہوئے انہوں نے کہا یا اللہ یہاں کون آنا چاہے گا, یہ ایسی جگہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیے اب اس کا راستہ دیکھ کے آئیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے, جب راستہ دیکھا تو آ کے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس پہ تو ہر کوئی چل پڑے گا, اس پہ تو ہر کوئی چل پڑے گا, تو کہیں ہم ان بد نصیبوں میں سے نہ ہو جائیں. بس فکر صرف اتنی کرنی ہے, کچھ بیسک چیزوں کا خیال رکھنا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, ماں باپ کا خیال کرنا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا ہے, بہن بھائی ناراض نہ ہو جائیں. مہمان آتے ہیں نا تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں, بڑی محنت سے سجاوٹ کر کے, اچھے برتن نکال کے, ٹرے سجا کے, ٹیبل سجاوٹ کے ساتھ پیش کرتے ہیں. آئی نو دیٹس اگین اے سنت, بٹ مائی پوائنٹ از دس, مجھے اپنی والدہ کو کھانا پیش کرنا ہے تو میں مہمانوں کی طرح کیوں نہ پیش کروں. مجھے انہیں چائے پیش کرنی ہے تو میں بالکل سجا کے جیسے ایک غلام ایک بادشاہ کو کوئی چیز پیش کر رہا ہے ایسے پیش کیوں نہ کروں. مجھے میرے چھوٹے بھائی کو چائے پیش کرنی ہے یا کچھ بھی کھانے پینے کو پیش کرنا ہے تو میں اسی پروٹوکول سے پیش کیوں نہ کروں. یہ جو اصل میرے جاننے والے میرے عزیز ہیں, جو میرے گھر والے ہیں, میرے دوست ہیں, جن کے ساتھ میں بالکل یوزولی رہتا ہوں, کیجول رہتا ہوں, ان کے ساتھ پروٹوکول کیوں نہ فیل کرواؤں, انہیں اتنی رسپیکٹ کیوں نہ دوں. مجھے دینی چاہیے, ہم سب کو دینی چاہیے, کیونکہ جب میری ٹانگ ٹوٹے گی تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو میرا درد سمجھیں گے, پوری رات میرے پاس بستر کے پاس کھڑے ہو کے بیٹھ کے گزاریں گے. جب مجھے بخار ہوگا تو یہی وہ لوگ ہیں جو مجھے پٹیاں کریں گے. تو ان کا جو لیول ہے فیلنگ کا, محبت کا, احساس کا, وہ سب سے پیک پہ ہے. دے آر مور ڈیزرونگ دین اینی ون. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شخص ہے, کتنا بھی اچھا دوست ہے, کچھ بھی ہے, بٹ یہ جو لوگ ہیں آپ کے گھر کے لوگ, آپ کے آس پاس آپ کے اپنے, یہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے. تو ان کا سب سے زیادہ خیال کیجئے, 5 وقت کی نماز ادا کیجئے, فکر کیجئے خود کی, معاشرے کی, آس پاس ہر چیز کی. اور یہ کرتے کرتے ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن اس بات کی فکر ہونی چاہیے میں کر کیا رہا ہوں, میرے اعمال کیسے ہیں, کہیں میں اس راستے پہ تو نہیں چل پڑا جس میں دنیا کی رنگینیاں مجھے کھینچ رہی ہیں. ابو جہل کو جب پتہ چلا یہ سارا واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ابو جہل نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا تھا میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں جانتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد سچ کہہ رہا ہے, لیکن اگر اس کی بات میں نے مان لی, اسلام پہ چل پڑا, تو دنیا کی رنگینیاں چھوڑنی پڑیں گی. تو وہ ایک ایماندار کافر تھا, اسے یہ پتہ تھا کہ اگر میں اسلام پہ چلوں گا پھر مجھے دنیا کی رنگینیاں چھوڑنی ہیں, مجھے زنا چھوڑنا ہے, مجھے شراب چھوڑنی ہے, مجھے گناہ چھوڑنے ہیں, مجھے جھوٹ بولنا, مجھے سود کھانا, مجھے بے ایمانی کرنا, جھوٹ بولنا, سزا دینا, قتل کرنا, جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب چھوڑنی پڑیں گی. جوا کھیلنا, ہر چیز, گالی دینا, بدتمیزی سے بیہیو کرنا, بے حیائی پھیلانا, بے حیائی کرنا, بے حیائی کے الفاظ ادا کرنا, یہ سب چھوڑنا پڑے گا. تو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو ہیں تو ہم مسلم, شناختی کارڈ پہ, ID کارڈ پہ لکھا ہے وہ یار مسلمس, لیکن کیا ہمارے اعمال مسلمانوں والے ہیں, ان صحابہ کرام والے ہیں, ان کی جوتی کے پیچھے جو دھول لگتی ہے اس کا جو تنکا ہے ہم تو وہ بھی نہیں ہیں, لیکن کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ یا دیٹ ٹرائی میٹرز اونلی. میں بس یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے بھی اور خود سے بھی کہ یا اللہ ہم سب پہ رحمت فرما اور ہمیں کوشش کرنے کی ہمت عطا کر. تھینک یو.